حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نہایت صالح، حلیم الطبع اور مرنجہ و مرنج نوجوان تھے۔ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ کربلا کے سانحہ علیمہ کے بعد جب وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو سخت مغموم اور دل فگار تھے۔ ایک دن ایک معمر صاحب رسول ان کے پاس تشریف لائے اور کہا: اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو فرمائیے، میں دل و جان سے اس کو بجھا لاؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کے لیے آپ کو تکلیف دوں۔ بزرگ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار ہے۔ کیا یہ مقدس تلوار آپ مجھے مرحمت فرما سکتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور اگر میرے پاس ہوئی تو میرے جیتے جی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی یادگار تلوار کو بھی اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے تھے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ وہ عہد رسالت میں کم سن تھے، لیکن صغار صحابہ میں ان کو بہت اونچا درجہ حاصل ہے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مخرم بن نوفل فتح مکہ تک اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، لیکن ان کی والدہ قدیم الاسلام تھی۔ وہ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد کچھ عرصہ بعد فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔ شوہر نے ان کو اپنا بیٹا ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دی اور ننھے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ فتح مکہ کے بعد وہ سعادت اندوز اسلام ہوئے تو حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جا کر مدینہ آ گئے۔ اس وقت حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس کی تھی۔ انہوں نے 8 ہجری سے 11 ہجری تک 3 سال کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عطافت گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں سے بے انتہا شفقت فرمایا کرتے تھے، بلکہ غیر مسلموں کے بچے بھی آپ کی شفقت سے محروم نہ تھے۔ اس لیے بچے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے فیضان سے بہریاب ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے اور تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے واقعات بڑے لطف و انبساط کے ساتھ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ان سے روایت ہے کہ میں ایک دن ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ میرا کپڑا، چادر یا تہبند کھل کر گر پڑا اور میں پتھر کے بوجھ کی وجہ سے اسے نہ اٹھا سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو برہنہ دیکھا تو فرمایا: پہلے کپڑا باندھ لو اور ننگے نہ چلو۔ اپنے بچپن کا ایک اور واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں آپ کے قریب پشت مبارک کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اتفاقاً آپ کی پشت مبارک سے چادر ہٹ گئی اور مجھ کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہو گئی۔ اتنے میں ایک یہودی قریب سے ہو کر گزرا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں مہر نبوت سے کپڑا اٹھا دوں۔ میں نے کپڑا ہٹانا چاہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں
پانی کا ایک چلو بھر کر میرے چہرے پر پھینکا اور میں کپڑا ہٹانے سے رک گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم فرمائے، مگر ان کے والد حضرت مکرمہ کو کوئی قبا نہ دی، جس پر حضرت مکرمہ نے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ میں ان کو ساتھ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچا۔ انہوں نے کہا، اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لاؤ۔ پس میں آپ کو بلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان قباؤں میں سے ایک قبا آپ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم نے تمہارے لیے بچا رکھی ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت مکرمہ خوش ہو گئے۔ سن 10 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 8 سال کے تھے، لیکن وہ اس مقدس سفر پر بڑے ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے۔ غالباً والدین بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو واقعات دیکھے ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ چنانچہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بھی سر منڈوانے سے پہلے قربانی کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پورے جوان ہو گئے۔ سن 23 ہجری کے آخر میں انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مکہ چلے گئے اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ یزید اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کے زمانے میں دوسرے اہل حجاز کی طرح انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ سن 64 ہجری میں شامی فوج نے حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابو قبیس پر منجنیقیں نصب کر کے خانہ کعبہ پر آتش باری اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاصرے کے دوران میں کمال استقامت دکھائی اور ذرہ برابر بھی ہراساں نہ ہوئے۔ ان کی بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ مسجد حرام میں خیمہ نصب کر رکھا تھا، نہ آتش باری کی پرواہ تھی نہ سنگ باری کی۔ خیمے سے اس طرح نکلتے جیسے شیر جھاڑیوں سے نکلتا ہے، اور حتیم میں جا کر نہایت سکون سے نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت مسور بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہایت دلیر اور نڈر بزرگ تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر پتھروں اور آگ کی بارش میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بھاری پتھر ان کے سر پر لگا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی صدمے سے 5 دن بعد وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہدائی کو خاک مدینہ کے سپرد کر دیا۔ امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے کہ وفات کے وقت حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 68 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر
ہزار ہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔